کہ الف اللہ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، ایسا اللہ جو پروردگار ہے سب کا، جو رب ہے ہم سب کا، جو ہدایت عطا کرتا ہے اور تمام عالم اور کل کائنات اسی کی تخلیق کرتا ہے۔ لام جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ لا کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، اور لا نفی کو کہتے ہیں عربی میں، اور ویسے بھی اسلام کی بنیاد نفی پر ہے کہ اسلام کی ابتدا ہی نفی سے ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور پہلے کلمے کی ابتدا لا سے ہے۔ کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے تمام عقائد کی نفی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر اسبات آتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ قرآن پاک میں جن احکامات پر زور دینا چاہتا ہے اس کی ابتدا، ان تمام احکامات کی ابتدا نفی سے کرتا ہے۔ تو نفی پاورفل ہے، ذکر میں بھی نفی پاورفل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں ذکر کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اثبات اور نفی کی ضرب لگاتے ہیں قلب، تو اگر نفی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کی نیگیشن ہو جاتی ہے، انسان نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ہماری روح لطیف ہونے لگتی ہے۔ جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے ہماری روحانی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی ہماری پرواز بلند ہوگی اتنے ہمارے مشاہدات اور ہماری سیر وسیع ہوتی ہے، اتنا علم وسیع ہونے لگتا ہے۔ تیسرا حرف میم ہے کہ میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ رب تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ رب بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان پر درود السلام بھیجیں۔ اور انسان کسی بھی شخص کا زیادہ ذکر اس وقت کرتا ہے جب اس سے اسے پیار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار ہو، تاکہ ہمارا دل خود بخود چاہے کہ ہم ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے صحیح معنوں میں، تو پھر ہمیں جستجو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ وہ کیا تھا، کیونکہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کو کریت کر معلوم کریں گے، اس کی گہرائیوں میں پہنچیں گے، اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی نقل کرنا چاہیں گے، جسے عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں، کہ سنت پر عمل کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بالکل عین فطری چیز ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ تو جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کی نقل کر لی، چاہے وہ جزوی طور پر ہی کیوں نہ تھی، وہ فلاح پا گیا۔